الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن مجید کا سورہ بظاہر مختصر ہے لیکن مفہوم کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے بڑا عمیق ہے، گہرا ہے. اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہ وہ ہیں کہ جو حق کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں اور صبر کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں بہت سے ایسے سورے ہیں جس میں اللہ نے اس کی ابتدا قسم سے کی ہے. انہی سوروں میں یہ بھی ایک سورہ ہے، سورہ عصر، جس میں اللہ قسم کھا کر بات کو پیش کر رہا ہے. والعصر، عصر کی قسم. ظاہر کہ قسم کب کھائی جاتی ہے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے، اور قسم جو کھائی جاتی ہے تو کسی عظیم شے کی کھائی جاتی ہے. قسم انسان اپنی بات کو پیش کرنے کے ساتھ اس بات کے لیے پیش کرتا ہے، قسم کھاتا ہے تاکہ ہماری بات کا سامنے والے کو یقین ہو جائے. اسی لیے متکلم قسم کھاتا ہے کہ ہم جو مقصد، جو بات بیان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت سامنے والے پر ظاہر ہو جائے، سامع پر ظاہر ہو جائے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے. لیکن خالق کائنات، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، لیکن جو وہ بات پیش کر رہا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھائی جا رہی ہے. اور جب قسم کھائی جاتی ہے تو کسی باعظمت شے کی قسم کھائی جاتی ہے. سر کی قسم، انسان کا سر باعظمت ہے. قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، یعنی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کی قسم کھائی جاتی ہے. لہذا نگاہ قدرت میں عصر قسم کھانے کے لائق ہے، اس لیے وہ قسم کھا رہا ہے. تو عصر کے معنی کیا ہے؟ لغت میں دو معنی عصر کے ملتے ہیں. ایک عصر کے معنی ہے زمانے کے، زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ. تو ایک معنی زمانے کے ہیں.
اور ایک معنی نماز عصر کے ہیں، یعنی نمازیں جو ہیں اس میں ایک نماز ہے نماز عصر۔ تو لہذا اللہ کے نزدیک یا تو کوئی ایسا عظیم زمانہ پیش نظر ہے جس کی وہ قسم کھا رہا ہے، یا کوئی ایسی نماز ہے جو قسم کھانے کے لائق بن گئی اور اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ لیکن اب جو قسم کھا کر بات پیش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اگر بات یہیں تک کہ کہی جاتی تو ساری انسانیت خسارے میں چلی جاتی، لیکن اللہ نے اس گھاٹے سے، اس خسارے سے کچھ لوگوں کو الگ کر لیا۔ جن لوگوں کو الگ کیا ان کے لیے اللہ نے دو باتیں پیش کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے خسارے سے ان کو الگ کر لیا کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حق کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں اور صبر کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہ نے کامیابی کا معیار ایمان کو قرار دیا، کامیابی کا معیار عمل صالح کو قرار دیا، لیکن ایمان اور عمل ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بس ہمارے لیے ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، یا عمل کرنے والے اپنے عمل پر نازا ہوں کہ ہم سے بڑھ کر عمل کرنے والا کون ہے، ہم تو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم ماہ صیام کے روزے رکھتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہم فریض حج کو انجام دیتے ہیں۔ تو یعنی اپنے عمل پر نازا ہے انسان۔ تو قرآن نے بتایا کہ دیکھو، نہ صرف عمل کر کے اپنے عمل پر نازا ہونا اور نہ صرف ایمان پر نازا ہونا، بلکہ ہم نے کامیابی کا معیار ایمان اور عمل دونوں کو قرار دیا ہے۔ ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل صالح کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے۔ جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہیں پر عمل صالح کا بھی ذکر ہے۔ اور عزیزوں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے تو ایمان اور عمل کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے، ایمان کا بھی تذکرہ اور اسی کے ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ۔ لہذا اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے خسارے سے ان لوگوں کو علیحدہ کر لیا جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، اور ظاہر کے ایمان اور عمل صالح کی جو انتہا ہے وہ ہے جنت۔ یعنی اگر ہم اس دنیا میں صاحبان ایمان ہیں، ایمان پر ثابت قدم ہیں اور اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت بھی ہے، ہمارے پاس اعمال صالح کا ذخیرہ بھی ہے، تو یہی کامیابی ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر قرآن آواز دے گا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ صلوات محمد وعلی یعنی اللہ نے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ اب یہاں پر بھی
ایمان کو اور عمل کو الگ الگ بیان نہیں کیا گیا، ایمان کو عمل کے ساتھ اور عمل کو ایمان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اہل جنت میں سے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دیکھو ایمان کے ساتھ عمل کی لازم ہے عمل۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہارا عمل بھی اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ ہاں ہمارے پاس ایمان ہے تو عمل صالح کا ذخیرہ بھی ہے۔ اگر یہ دونوں چیز ہے تو تمہاری زندگی کامیاب ہے، تم خسارے سے بچے ہوئے ہو، تمہارا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن نے اعلان کر دیا اور صفات دونوں بیان کر دیے اور خسارے سے الگ کر لیا۔ لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ یہ بحث ختم ہو گئی قرآن کی اس آیت کے سامنے کہ ایمان کافی ہے، یہ بحث بھی ختم ہو گئی کہ عمل صالح کافی ہے۔ نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لازم ہے۔ اور بس ایک حدیث اس ثبوت کے لیے پیش کرتا چلوں کہ جب امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق اور یہ حدیث اصول کافی کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے اصول کافی۔ شیعہ مذہب میں جیسے مسلمانوں کی یہاں سیاہ ستہ کہلاتی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، یہ ساری کتابیں ان کی یہاں ہیں، لیکن ہمارے یہاں شیعہ مذہب میں جس میں پیغمبر کا کلام اور ائمہ کی حدیثوں کو، اقوال کو جمع کیا گیا ہے، وہ 4 کتابیں ہیں بنیادی، کتب اربع، جس میں سب سے پہلی کتاب ہے اصول کافی، جس کو شیخ قلینی علیہ رحمہ نے تحریر کیا ہے، اور یہ کتاب 4 صدی ہجری کی ہے، یعنی غیبت امام کے قریب کی۔ لہذا پہلی کتاب اصول کافی، دوسری کتاب من لا یعظ الفقیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، تیسری اور چوتھی کتاب شیخ طوسی علیہ رحمہ کی التہذیب اور الاستفسار۔ یہ 4 کتابیں ہمارے کیا کتب اربع احادیث کی معتبر ترین کتابیں مانی جاتی ہیں، جس میں ائمہ کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اس اصول کافی کی یہ حدیث ہے کہ امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اب امام نے ایمان کی ڈیفینیشن کی، ایمان کا تعارف کرایا، کہا کہ ایمان کی پہلی منزل ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ہم نے مانا، یہ ایمان ہے۔ محمد رسول اللہ، پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھا، یہ ایمان ہے۔ علی ولی اللہ، ہم نے ولایت علی کا اقرار کیا، یہ ہے ولایت علی کا اقرار، یہ ایمان ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کی پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ایمان کی دوسری منزل یہ ہے کہ جن باتوں کو ہم نے زبان سے کہا ہے، ان کو زبان کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے اس پر یقین رکھنا۔ اور تیسری منزل ہے اعضاء جوارح سے عمل کرنا، یعنی گویا ایمان اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان عمل کے ذریعے سے ثبوت فراہم نہ کر دے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو نبی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو کیا مان لینا کافی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ تقاضے ہیں ان چیزوں کے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے تو کتاب اس لیے نہیں دی کہ تم کتاب کو گھر میں رکھ لو۔ ظاہر ہے کہ کتاب کو اگر ہمیں دیا گیا کہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اور ہم نے کتاب کو لیا، لے کر کے جزدان میں لپیٹا، گھر میں رکھ دی، تو ذرا غور کیجئے
کیا ایسا انسان کامیاب ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ مثال آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے ہر گھر میں بچے ہیں اور بچوں کو آپ اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. جو کورس لکھا گیا آپ نے کتابیں بازار سے مہنگی خریدی اور بچے کو دے دی. بچہ کتابوں کو لے کر بستے میں رکھ دے، جائے اسکول چلا آئے، کتاب نہ پڑھے تو ظاہر ہے کہ اگر کتاب کو نہیں پڑھے گا لپیٹ کے رکھ دے گا اور اس کے بعد منزل امتحان آ جائے تو کیا امتحان دے سکتا ہے بغیر کتاب کو پڑھے ہوئے، کتاب کی معلومات حاصل کیے ہوئے؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا بچہ فیل ہو جائے گا. تو جب ایک چھوٹا سا طالب علم کتاب کو لے کر گھر میں رکھ دے اور اس کو نہ پڑھے، اس کا مطالعہ نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے تو اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ نے جو ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے تو کیا اس لیے دی ہے کہ ہم جزدان میں سجا کر گھر میں رکھ دیں؟ قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، قرآن ہمارے لیے حلال و حرام بتانے کے لیے ہے، قرآن ہمارے لیے بہترین قانون ہے. تو کیا اس لیے قرآن آیا کہ ہم اس کو گھر میں رکھ دیں؟ نہیں، قرآن اللہ نے ہمیں دی ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے تاکہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یعنی قرآن پر ایمان ہو تو صرف یہ ایمان نہیں کہ ہم نے مان لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کو مان لیا کہ اللہ ہے، پیغمبر کو مان لیا کہ پیغمبر رسول ہے، لیکن نہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں نہ ہم رسول کی بات مان رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہ مانیں تو صرف رسول کو مان لینا، صرف اللہ کو مان لینا، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی ظاہر ہے کہ قرآن انہی کو دعوت دے رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے کافروں تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یعنی اللہ نے مخاطب کافروں کو نہیں بنایا، بلکہ احتیاط یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں سے بھی یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون، لفظ مسلمون استعمال نہیں ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں. یعنی اللہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک مسلمان وہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ان سے کہا جائے گا اس پر وہ عمل کریں گے. ایک وہ ہے کہ جن سے کہا جائے گا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کریں گے. یعنی دو طرح کے گروہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. ایک کو قرآن نے کہا مومن اور ایک کو کہا قرآن نے منافق. مومن وہ ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے، اور منافق وہ ہے کہ جو زبان سے تو کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن دل سے اس کو نہیں مانتا. قرآن نے اسے منافق کہا ہے. پورا سورہ منافقون موجود ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں. تو لہذا ایمان اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم زبان سے اقرار نہ کریں. پہلے اقرار کریں، پھر دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین رکھیں، اور اس کے بعد اعضاء جوارح سے عمل کر کے ایمان کی منزل تک ہم پہنچ جائیں. اب ایمان کا مسئلہ بات آئی ہے تو بات اور آگے بڑھاتا چلوں کہ ایمان لا الہ الا اللہ، ایمان محمد رسول اللہ، اور ایمان علی ولی اللہ بھی ہے. ایمان ہمارے کیا اصول دین 5 ہیں. عام مسلمانوں میں اصول دین 3 مانے جاتے ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. لیکن ہم توحید کے ساتھ عدالت کے بھی قائل ہیں، ہم نبوت کے ساتھ امامت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو ہمارے کیا اسلام، ہمارے کیا اصول میں 5 چیزیں ہیں. مومن اس وقت تک کہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی توحید اور رسول کی نبوت کے ساتھ امامت کا اقرار نہ کرے.
جب تک کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہے گا تو مسلمان تو ہے، دائرے اسلام میں تو داخل ہے، لیکن دائرے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی ولی اللہ کی گواہی نہ دے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بہت سے واقعات اور حدیثیں موجود ہیں۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں بطور دلیل۔ جب ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نیشا پور سے گزر رہے ہیں، مامون نے مدینے سے 8ویں امام کو طلب کیا خراسان، اور امام خراسان جانے کے لیے شہر نیشا پور سے گزرے۔ تو اس وقت شہر نیشا پور میں کافی علماء کی تعداد تھی، لوگ استقبال کے لیے نکلے، فرزند رسول کی زیارت کے لیے نکلے۔ امام سواری پر سوار، سواری پہ پردہ پڑا ہوا، امام سے علماء نے سفارش کی، گزارش کی، مولا ہم چاہتے یہ ہیں کہ کچھ اپنے جد کے حدیث کو ہمارے سامنے نقل کریں، بیان فرمائیں۔ علماء نے امام سے سفارش کی، خواہش کی، تمنا کی۔ امام کی سواری چلتے چلتے رکی، اماری کا پردہ ہٹا، چاہنے والوں نے روح انور کی زیارت کی، امام کے چہرے انور کی زیارت سے اپنے قلوب کو روشن و منور کیا۔ اب معصوم کی زبان پہ حدیث آتی ہے، لیکن آغاز کہاں سے کیا؟ مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے پدر بزرگوار جعفر صادق نے، ان سے ان کے پدر بزرگوار محمد باقر نے، ان سے پدر بزرگوار علی ابن الحسین زین العابدین نے، انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد علی علیہ السلام سے، اور علی علیہ السلام نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبرائیل سے نے بتایا، اور جبرائیل سے اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہمارا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حدیث پیغمبر کو بیان کر رہے ہیں، لیکن سلسلہ عصمت کا سلسلہ ہے، راوی کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے لے کر پیغمبر تک سب معصومین کا سلسلہ ہے۔ ایک امام دوسرے امام سے حدیث کو نقل کر رہا ہے، پیغمبر تک سلسلے کو پہنچایا، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب اپنے خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ یعنی حدیث پیغمبر بھی وحی الہی کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ تو اب پیغمبر کی حدیث کو رسول امام علی رضا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، لیکن سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جبرائیل نے اللہ سے، کہ اللہ نے کہا قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ ہمارے قلعے میں آ گیا۔ اور اس کے بعد اماری کا پردہ گرا دیا گیا، سواری چند قدم آگے بڑھی، پھر سواری کا پردہ ہٹا، امام نے اب ایک جملہ ارشاد فرمایا بے شرطہا و شروطہا، اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان شرطوں میں سے میں بھی ایک ہوں۔ یعنی گویا امام نے بتا دیا کہ دیکھو صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، صرف محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ ہم اپنے دور کے حجت خدا ہیں، جب تک کہ ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک کہ یہ کلمہ توحید تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ صلوات محمد اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان، صاحبان ایمان خسارے سے دور ہیں۔ تو یہ امامت ایمان کا جز ہے۔ ہم پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کریں، ہم اللہ کی وحدانیت کو مانیں اور امامت کے قائل نہ ہوں،
تو امامت کو نہ ماننا گویا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان سے دور ہیں۔ جب ایمان سے دور ہیں تو خسارہ ہمارے قریب ہے، کامیابی ہمارے قریب نہیں ہے۔ تو اگر تمہیں کامیابی تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں خسارے سے بچنا ہے، تو تمہیں اللہ کے ساتھ رسول کو بھی ماننا پڑے گا اور رسول کے ساتھ امامت کو بھی ماننا پڑے گا۔ صلوات محمد والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ عزیزوں، پیغمبر جانتے تھے کہ عمل کرنے والے تو بہت ہوں گے لیکن ایمان کی اس نقطے تک پہنچنے والے بہت کم ہوں گے۔ عمل تو بہت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ لوگ اپنے عمل پر فخر کریں کہ ہم سے تو نماز قضا ہی نہیں ہوتی ہے، ہم جماعت کے ساتھ پانچوں وقت کی الگ الگ پڑھتے ہیں، ہم ماہ صیام میں روزے رکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کے لیے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ایمان اور اس کے بعد عمل۔ تم عمل کر رہے ہو لیکن ایمان تک نہیں پہنچے۔ ایمان تک اس وقت پہنچو گے کہ جب تم در علی پر آؤ گے، ایمان تک تم اس وقت پہنچو گے کہ جب علی کی محبت تمہارے سینوں میں آ جائے گی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ایمان کی ایک اور ڈیفینیشن بتائی، ایمان کی ایک اور تعریف بتائی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا کائنات کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے۔ عزیزوں، مشہور و معروف حدیث ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، تمہاری محبت کا نام تقوی ہے۔ پیغمبر حدیث کو یہیں پر تمام کر دیتے، لیکن نہیں، پھر آپ نے حدیث کا دوسرا رخ بھی پیش کر دیا، وَبُغْضُ کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری عداوت کفر ہے، تمہاری عداوت نفاق ہے۔ یعنی گویا بتا دیا کہ دیکھو علی سے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک محبت کرنے والے ہوں گے، ایک عداوت کرنے والے ہوں گے، لیکن ہم محبت کرنے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں اور عداوت کرنے والوں کو بھی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو محبت کا نتیجہ جو ہے وہ ایمان ہوگا، محبت کا نتیجہ جو ہے وہ کامیابی ہوگا، محبت کا نتیجہ جو ہے وہ جنت ہوگی، اور عداوت کا نتیجہ نفاق ہوگا، کفر ہوگا، اور جب نفاق و کفر ہوگا تو پھر جنت راستہ نہیں ہوگا، جہنم ہوگا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تم علی سے محبت کر کے ایمان حاصل کر لو اور چاہے عداوت کر کے دوزخ حاصل کر لو، کفر و نفاق حاصل کر لو۔ اب یہ معیار علی کی محبت۔ لیکن عزیزوں، ظاہر ہے کہ ان مجلسوں میں ہمارے جوان بھی شریک ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم واقعات یا روایات کو پیش نہ کریں تو یہ علم منتقل نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، ہر ایک گہرائی میں نہیں جاتا ہے، لیکن یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کی مجالس کا کہ جب اس فرش عزا پر انسان آتا ہے، چاہے وہ کسی سن و سال کا کیوں نہ ہو، اس کو قرآن کا علم بھی اس در سے ملتا ہے، اسے حدیث کا علم بھی اس در سے ملتا ہے، اسے تاریخ کا علم بھی اس بارگاہ سے ملتا ہے، اسے تفسیر قرآن کا بھی علم در سے ملتا ہے، اسے اخلاقیات اور سیرت کا علم بھی اس در سے ملتا ہے۔ اور اس در پہ آنے کے بعد، اس بارگاہ میں آنے کے بعد انسان کے قلوب جو ہیں وہ روشن و منور ہو جاتے ہیں، اور ظاہر کہ سن و سال کی قید نہیں ہے، چاہے بچے اس فرش عزا پر آئیں، چاہے جوان آئیں، چاہے بوڑھے آئیں، اور چاہے کسی مذہب و ملت کے افراد آئیں،
حسین ابن علی کے صدقے میں رزق ظاہری بھی تقسیم ہو رہا ہے اور رزق روحانی بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ یہ تبرک، یہ مادی رزق ہے جو حسین ابن علی کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی آتے ہیں چلو مجلس میں حصہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو حصے کے لیے بھی آتے ہیں، شیرمال ملے گی، روٹی ملے گی، تو حسین ابن علی کی بارگاہ سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور روح بھی بھر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ روحانی ذکر ہے۔ وہ حصہ جو تبرک کہلاتا ہے ہم کھائیں گے، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو ملے گا یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا، اور ذہنوں میں محفوظ ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارے کردار میں بدلاؤ آئے گا، انقلاب پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ جب ہم اس واقعات کو سنیں گے کہ جو ائمہ کے واقعات ہیں، قرآن کے واقعات ہیں، تاریخی واقعات ہیں، تو ظاہر ہے کہ صرف سن کر ہم اسے بھول نہیں جائیں گے بلکہ محفوظ رکھیں گے۔ بس عزیزوں، یہ محبت علی وہ پاک و پاکیزہ شے ہے جو ہر ایک کے دل میں نہیں آیا کرتی۔ اس کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت باطنی نہیں، طہارت ظاہری نہیں، طہارت باطنی۔ اس لیے کہ طہارت ظاہری پانی کے ذریعے سے پاک ہو جایا کرتی ہے۔ انسان کے لباس پر نجاست لگ جائے، اب ظاہر ہے کہ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب فروع دین میں اور توضیح المسائل میں ساری چیزیں موجود ہیں، نجاسات کی پوری فہرست موجود ہے کہ نجاسات کیا ہیں، پیشاب، پیخانہ، خون، ساری چیزیں نجاسات میں ہیں، مطہرات میں ہیں، یہ سب چیزیں فروع دین میں بتائی جاتی ہیں اور فقہ کی کتابوں میں توضیح المسائل میں موجود ہیں۔ تو یہ اگر خون لگ جائے تو یہ نجاست ظاہری ہے، پیشاب لگ جائے تو یہ نجاست ظاہری ہے، چاہے لباس میں لگا ہو اور چاہے جسم میں لگا ہو، اسے پانی کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک روحانی نجاست جو باطنی ہے، پوشیدہ ہے، تو یہاں پر محبت علی کے لیے باطنی طہارت شرط ہے۔ باطنی طہارت کے بغیر محبت علی ہمارے دل میں نہیں آئے گی۔ اور باطنی نجاست کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ دو چیزیں یہاں پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک، انسان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ طہارت کے ساتھ ہوئی ہو، یعنی اگر کوئی حمل حالت نجاست میں قیام پذیر ہو جائے، جس زمانے میں منع کیا گیا ہے اور شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی حمل حالت حیض میں قرار پا جائے تو وہ باطنی نجاست ہوگی۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی ناجائز طریقے سے عالم وجود میں آ جائے تو وہ بھی نجاست باطنی ہوگی۔ پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ علی کی محبت ان دو کے دلوں میں نہیں آ سکتی، یہ علی کی محبت پاک و پاکیزہ ہے۔ اور عزیزوں، معیار الولد علی کی محبت کو قرار دے دیا گیا۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ میں عرب کی سرزمین پر ایک معیار الولد تھا، اور وہ معیار الولد کیا تھا؟ ایک اژدہا۔ جب عرب میں، مکے میں کسی کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اپنے بچے کو اس اژدہے کے پاس لا کے لٹا دیتے تھے۔ وہ اژدہا اگر نکلتا تھا اور بچے کے قریب آتا تھا، اگر سونگ کے ہٹ جاتا تھا تو ماں باپ سمجھ لیتے تھے کہ میرا بچہ حلالی ہے، جائز ہے، اور اگر پھنکاری مارتا تھا تو ماں باپ سمجھ لیتے تھے یہ بچہ ہمارا جائز نہیں ہے۔ یعنی گویا اس زمانے کے لیے وہ اژدہا معیار الولد تھا۔ یہاں تک کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل کو جناب ابو طالب علیہ السلام کا فرزند بیت اللہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ 3 دن تک کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہیں،
3 دن کے بعد نکلی، بچے کو لے کر آئیں، پیغمبر استقبال کے لیے آئے۔ اب ابو طالب کے گھر میں یہ بچہ آ گیا، گہوارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ اژدہا جو اس وقت مکے والوں کے لیے معیار الولد تھا، وہ اژدہا خود چل کر آیا۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ابو طالب اپنی اولاد کو اژدہے کے پاس لے جاتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ بھی اسی رسم پر باقی تھے، لیکن ابو طالب نے بتایا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج اس معیار الولد کو ختم ہونا ہے اس بچے کے ذریعے سے جو میرے کیا اللہ نے عطا کیا ہے۔ لہذا لوگ عرب والے بچے کو لے کے جاتے تھے، لیکن آج لے کر نہیں گئے، وہ اژدہا خود چل کر علی کے پاس آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اب جو گہوارے کے پاس اژدہا آیا اور چاہتا تھا کہ آگے منہ بڑھائے، علی نے ہاتھ کو بڑھایا اور اس کے کلے میں ڈالا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ظاہر ہے چاہے وہ اس لیے آیا ہو کہ ہم علی کے ہاتھ سے قتل ہو جائیں، یہ بھی فخر کی بات ہے، اس لیے کہ میدان کارزار میں جو علی کے ہاتھ سے بچ کے نکل جاتا تھا وہ بھی فخر کرتا تھا کہ میں علی کے ہاتھ سے بچ گیا، اور جو قتل ہوتا تھا وہ بھی فخر کرتا تھا، اس پر بھی فخر کیا جاتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے آپ کے سامنے، جب جنگ خیبر میں مرہب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی بہن وہاں پر آئی تو اس نے کہا کہ میں تم پر زندگی بھر روتی لیکن اب نہیں روں گی، اس لیے نہیں روں گی کہ تم جس کے ہاتھ سے مارے گئے ہو یہ اعلیٰ نسب تھا، یعنی مارنے کے بعد اس کے اسلحہ یہ سب قتل کرنے والا لے لیتا تھا، لیکن علی نے قتل کرنے کے بعد اس کے جسم سے کوئی چیز نہیں لی، یعنی گویا بتا دیا کہ علی کے ہاتھ سے قتل ہونا بھی فخر کرتا ہے انسان، اور علی کے ہاتھ سے بچ جانا یہ بھی فخر کرتا ہے کہ ہم علی کے ہاتھ سے بچ کے نکل آئے۔ تو بہرحال یہ اژدہا آیا ہے خود سے چل کر علی کے پاس، اور علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ختم کر دیا اسے۔ یوں کہا جائے کہ معیار الولد کا خاتمہ ہو گیا۔ معیار الولد کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ ایسا معیار الولد آ گیا جسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ اژدہا مارا گیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے نسب کو سمجھتے تھے، پرکھتے تھے، اب وہ شے نہیں رہی، وہ معیار نہیں رہا، لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے، شکوہ کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ ہاں اب تک کہ یہ اژدہا تمہارے لیے معیار الولد تھا، لیکن آج سے یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے جس کا نام علی ہے، اس کی محبت معیار الولد ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ حلال زادہ ہوگا، اور جو اس سے عداوت رکھے گا وہ غیر حلالی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اژدہا جسے علی نے قتل کر دیا، جسے مار دیا، یہ ایک زمانے تک معیار الولد رہ سکتا تھا اور اس کے بعد ختم ہو جاتا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ صرف مکے والوں کے لیے معیار الولد تھا، پوری کائنات کے لیے نہیں تھا، پوری روئے زمین کے لیے نہیں تھا، لیکن اب رسول نے علی کی محبت کو جو معیار الولد بنایا، اس کے لیے نہ زمانے کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، جس ملک کا رہنے والا ہو، جس دور میں پیدا ہو، اگر علی کی محبت اس کے دل میں آئے گی تو وہ حلال زادہ ہے، اگر علی کی محبت نہیں آئے گی تو وہ غیر حلالی ہے۔ صلو علی محمد وعلی۔ بس عزیزوں، یہ معیار ایمان ہے علی، یا علی حب کا تقوی والایمان، یہ علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے۔ تو قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں، صبر کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں بس عزیزوں، دنیا نے دیکھ لیا کہ کامیاب کون ہے اور خسارے میں کون ہے۔ یہ قرآن کا سورہ تو جو بظاہر مختصر ہے، لیکن اس سے بڑی بڑی حکومتوں کو جانچا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے صحابہ کو پرکھا جا سکتا ہے، اس قرآن کے سورے کے ذریعے سے
पूरी सल्तनतों को देखा जा सकता है कि कौन कामयाब हुआ और कौन खसारे में रहा। जाहिर है कि ये सूरा करबला के वाक़यात की अक्कासी भी करता है। दुनिया देख रही थी कि एक तरफ इस्लामी हुकूमत का सरबरा यजीद है, जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास तख्त व ताज है, जिसके पास सिपा है, जिसके पास खजाने हैं, जिसके पास मालो दौलत है। जाहिर है कि यजीद कामयाब हुआ या खसारे में रहा। दूसरी तरफ रसूल का नवासा अली का बेटा हुसैन इब्न अली, जिनके साथ कुल 72 अफराद करबला के मैदान में, जिनकी तरफ भूख व प्यास भी है, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिन पर मसाइब ढाए जा रहे हैं और जिन्हें कत्ल किया जा रहा है, जिनके बच्चों को मारा जा रहा है, जिनके जवानों को मारा जा रहा है, जिनकी औरतों को कैदी बनाया जा रहा है, जिनके जवान के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है। दुनिया फैसला करके बताए कि कामयाब कौन है और खसारे में कौन है। कुरान ने बता दिया कि देखो, दौलत में यार नहीं है, हुकूमत में यार नहीं है, नसब खानदान में यार नहीं है, बल्कि ईमान में यार है और अमल साले में यार है। ये करबला का वाक़या, हक और बातिल का फैसला इस वाक़े करबला ने कर दिया। आज उनके नाम इज्जत के साथ लिए जाते हैं। आज उनका जिक्र होता है कि जो करबला में हुसैन के साथ अपनी जानों को कुर्बान कर रहे थे। लेकिन आज उन पर लानत होती है कि जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया। आप ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं, जो एक मासूम की तालीम की हुई ज़ियारत है, जिसमें अज़मत सैयदुश्शुहदा को भी बयान किया गया, जिसमें अज़मत हुसैन को भी बयान किया गया और जिसमें मकसद हुसैन को भी बयान किया गया। इस ज़ियारत का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, ए आदम के वारिस आप पर हमारा सलाम, ए नूह के वारिस आप पर मेरा सलाम, ए इब्राहीम के वारिस आप पर मेरा सलाम, ए मूसा और ईसा के वारिस आप पर मेरा सलाम, ए हबीब खुदा के वारिस आप पर मेरा सलाम, ए अली के वारिस आप पर मेरा सलाम। और उसके बाद इमाम के उस अमल को बयान किया गया कि अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलाता व आतैत ज़काता व अमरता बिल मारूफ़ व नहैता अनिल मुनकर। ए फर्जंद रसूल, हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने नमाज को कायम किया, आपने ज़कात अदा की, आपने अच्छाइयों का हुक्म दिया, आपने बुराइयों से रोका। ये इमाम के अमल का हम जिक्र करते हैं। और उसके बाद हम ये भी कहते हैं, ए फर्जंद रसूल, जिसने आप पर जुल्म किया, जिसने आपको कत्ल किया, उस पर भी अल्लाह की लानत। जिसने आप पर जुल्म किया, उस पर भी अल्लाह की लानत। और जिसने सुना और खामोश रहा, वो भी काबिल लानत। जाहिर है कि करबला वालों पर जो जुल्म हुए हैं उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। करबला वालों पर जो मसाइब ढाए गए हैं उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये मासूम के दिल से पूछिए, ये उस बेटे के दिल से पूछिए कि जिसका बाप करबला के मैदान में भूखा प्यासा कत्ल किया गया। ये उस भाई के दिल से पूछिए जिसका कड़ियल जवान भाई करबला के मैदान में मारा गया। और वो हमारा आपका चौथा इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं कि करबला के वाक़ये के बाद जब तक जिंदा रहे अज़ाए सैयदुश्शुहदा करते रहे, भूखों की प्यास और भूख और प्यास को याद करके गिरिया करते रहे। जब पानी सामने आया आंखों से अश्क जारी हो गए। ये हुसैन अलैहिस्सलाम का फर्जंद जो करबला के मैदान में 22 साल का जवान था, लेकिन करबला में शहादत हुसैन के बाद उसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोखे खारदार। करबला से कूफे, कूफे से शाम और शाम से रिया होने के बाद मदीने चौथे इमाम आए। सन 95 हिजरी तक आप हयात रहे।
تقریباً 34 سال امام گریا کرتے رہے، اپنے بابا کو یاد کرتے رہے۔ جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے، چلو میں پانی لیتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قصاب گوسفند کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو امام اس سے پوچھتے تھے، یہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے اس جانور کو سیراب کیا؟ وہ کہتا تھا، مولا میرا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح سے پہلے ہم پانی پلا لیتے ہیں، اس کو سیراب کر لیتے ہیں۔ جب امام یہ جملہ سنتے تھے تو کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے، اے بابا جانور کو ذبح کیا جائے تو سیراب کر لیا جائے؟ ہائے کربلا میں آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، امام علیہ السلام کے دل پر کچھ ایسے زخم تھے جس کو امام مرتے دم تک کے فراموش نہیں کر سکے۔ جب امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیں کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں؟ تو امام کی زبان پہ آیا، الشام الشام الشام۔ ہاں عزیزوں، اور اس کے بعد جب قاتلان حسین سے انتقام لیا جا رہا تھا، اس وقت بھی امام نے کسی اور کو یاد نہیں کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب منہال کوفی مدینے آئے، اس وقت جناب مختار کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور یہ حکومت اسی مقصد کے لیے تھی کہ ہم قاتلان حسین سے انتقام لیں گے، ہم ظلم کرنے والوں سے بدلہ لیں گے۔ ایک ایک کو چن چن کر گرفتار کر رہے تھے اور ان کو سزا دے رہے تھے، ان سے بدلہ لے رہے تھے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دور میں، اسی زمانے میں جناب منہال کوفی مدینے آئے، چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جناب زین العابدین علیہ السلام نے منہال سے پوچھا، ہے منہال یہ بتاؤ کیا ہرملہ بھی مارا گیا؟ ذرا غور کریں کہ چوتھے امام نے اپنے بابا کے قاتل شمر کے بارے میں نہیں پوچھا، اپنے چچا عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا کہ سنان بھی گرفتار ہوا، قتل ہوا۔ فرماتے کیا ہرملہ بھی قتل کیا گیا؟ کہا کہ نہیں، جب تک کہ میں کوفے سے چلا تھا اس وقت تک کہ ہرملہ قتل نہیں ہوا تھا۔ تو امام نے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، اے پروردگار جلد سے جلد ہرملہ کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا۔ اور یہ جملہ امام نے 3 مرتبہ کہا۔ بس عزیزوں، منہال کوفے واپس آئے، مختار کے دربار میں گئے۔ مختار گھر سے، دربار سے کسی کام کے لیے نکل رہے تھے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہو گئے۔ ایک جگہ پر مختار رکے، منہال نے پوچھا کہ کیا کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں انتظار کر رہا ہوں، بس کچھ لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے اور یہ شور و غوغا ہوا کہ ہرملہ گرفتار ہوا ہے، ہرملہ پکڑا گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ منہال نے کہا، سبحان اللہ، میرے امام کی دعا کتنی جلدی مستجاب ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں میں اس وقت مدینے سے آ رہا ہوں، حج کرنے گیا تھا، مدینے گیا تھا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ امام نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہرملہ بھی قتل ہوا؟ تو میں نے کہا نہیں، اور اس وقت امام نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی تھی کہ پروردگار جلد سے جلد ہرملہ کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کتنی جلدی میرے امام کی دعا مستجاب ہو گئی۔ عزیزو، ہرملہ دربار میں لایا گیا۔ جناب مختار کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بھی قاتل کو قتل کرنے سے پہلے، سزا دینے سے پہلے اس سے اقرار جرم لیتے تھے، اور کربلا میں جو اس نے ظلم ڈھائے ہوتے تھے اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ہرملہ سے سوال کیا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہتا کہ اے مختار یہ نہ پوچھو۔ کہا کہ نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ کہا کہ اچھا تم اصرار کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بس عزیزو، یہ روایت تمام کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہرملہ نے اقرار جرم کیا کہ میں نے کربلا میں جو ظلم کیا ہے اس کی داستان میری زبان سے سنو۔ دیکھو میں بہت بڑا تیر انداز تھا،
جب میں اپنے گھر سے چلا ہوں تو میرے ترکش میں 7 تیر تھے، لیکن 4 تیر خطا کر گئے، 3 تیر میرے کام آئے۔ میرا پہلا تیر اس وقت چلا تھا کہ جب حسین کا سقا، حسین کا قوت بازو عباس پانی لینے کے لیے دریا پر گیا تھا، فرات سے بشکیدہ بھر کے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عباس کا دائنا ہاتھ کٹا، علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا لیکن خیمے کی طرف بڑھتا رہا، پھر بائیں ہاتھ پر بھی وار ہوا، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا، علم زمین پر جھکا۔ عباس نے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبایا، گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ دے رہے تھے، خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ عباس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں اور پھر بھی خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ عباس یہ پانی خیمے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بس میں نے ایک تیر چلے کمان میں جوڑا، مشکیزے کا نشانہ لگایا، ادھر میرا تیر چلا، تیر مشکیزے کو چھیدتا ہے، پانی سارا بہہ جاتا ہے، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف کر لیا۔ یہ میرا پہلا تیر تھا۔ اور عزیزوں، دوسرا تیر اس وقت چلا ہے ہرملہ کا کہ جس وقت حسین اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ عظیم مصیبت ہے کہ جس کا ذکر چوتھے امام نے بھی کیا، جس کا ذکر سید الشہداء نے شہادت کے بعد جناب سکینہ سے کیا ہے، لاشے سے۔ جس وقت جناب سکینہ لاشے پر گئی ہیں شام غریبہ کی رات میں، اس وقت امام حسین فرماتے ہیں، اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا کہ کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن جواب میں تیر آیا۔ تو جناب علی اصغر کی شہادت کو حسین نے شہادت کے بعد یاد کیا۔ تو یہ عظیم شہادت تھی ششماء علی اصغر کی جو کربلا کے میدان میں ہوئی۔ حسین علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے، سوال آپ کیا، زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا اور پھر گود میں لیا اور کہا، اے بیٹا علی اصغر، تم اب حجت خدا کے پسر ہو، اپنی حجت ان اشقیاء پر تمام کر دو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ ہرملہ کہتا ہے یہ عمل وہ تھا کہ جس سے فوج منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ پسر سعد نے مجھے آواز دی، اینا اینا ہرملہ اختا کلام الحسین، اے ہرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بھئی یہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا اور ننھی سی گردن کا نشانہ لگایا۔ حسین ابھی اپنے حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر تھے کہ میرا تیر چلا علی اصغر کی گردن کو چھیدا، حسین کے بازو کو زخمی کیا، علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، یہ دوسرا تیر تھا کہ جو میرا کامیاب ہوا، اور تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب فرزند زہرا گھوڑے پر ڈگمگا رہا تھا، زخموں سے چور ہو چکا تھا، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا، کوئی پتھر سے زخمی کر رہا تھا کہ حسین کی پیشانی پر ایک پتھر آ کر لگا۔ عزیزوں، بچن جملے مصائب کے، ایک پتھر حسین کی پیشانی پر لگا، حسین کی پیشانی زخمی ہوئی۔ سید ابن طاؤس نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ امام گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، زخموں سے چور تھے کہ ایک پتھر پیشانی پر آ کر لگا، پیشانی زخمی ہوئی، خون جاری ہوا۔ امام نے ابا کا دامن بلند کیا، اپنی پیشانی کا خون ابا کے دامن سے صاف کر رہے تھے، سینہ کھلا ہوا تھا کہ ہرملہ ملعون نے یہ تیسرا تیر چلایا۔ بس عزیزو، تیر چلا، حسین کے سینے میں در آیا، لیکن یہ ایسا تیر تھا کہ امام نے کوشش کی کہ تیر کو نکال کر پھینک دے، لیکن تیر نہ نکل سکا۔ فرس زین پر زور دے کر پشت سینہ سے تیر کو نکالا۔ بس عزیزو، ادھر تیر کا نکلنا تھا کہ حسین کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔
گیا، امام سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین کی طرف چلے۔ بس اس موقع پر ہمارے زمانے کا امام فرماتا ہے کہ سلام اس پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیر اتنے جسم میں پیوست تھے کہ امام کا بدن تیروں پر معلق تھا، اجرکم اللہ تیروں پر بلند تھا۔ امام آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عصر کی نماز کا آخری وقت امام نے اشاروں سے نماز عصر کو ادا کیا، اشاروں سے نماز عصر تمام ہوئی، پیشانی کو شکر کے سجدے کے لیے زمین کی طرف بڑھایا، اپنی پیشانی خاک کربلا پہ حسین نے رکھی۔ یہ آخری سجدہ حسین کا زمین گرم پر ہو رہا تھا، لیکن اپنے اختیار سے پیشانی کو خاک کربلا پہ رکھا۔ پھر حسین کی پیشانی خود سے بلند نہ ہوئی، شمر کا خنجر چلا، سر حسین تن سے جدا ہوا، زمین کربلا کو زلزلہ تھا، سیاہ آندیاں تھی، فرات کا پانی نیزو بلند تھا، ایک منادی کی آواز تھی، الا قتل الحسین بکربلا وعلا ذبح الحسین بکربلا انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لعمرہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا اور ریس پر جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ